السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام لوگ بعافیت تمام ہوں گے۔ آج سے ہم لوگ سور من حیات صحابہ کے اسباق شروع کر رہے ہیں۔ وقت امتحان میں کم رہ گیا ہے، لہٰذا یہ اسباق اپلوڈ کیے جا رہے ہیں۔ تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اسے سنیں اور جو بھی اشکالات ہوں اسے کمنٹ باکس میں یا گروپ میں اس کو ضرور بیان کریں۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو عبیدہ بن الجراح، آج ہم جس صحابی کے متعلق پڑھنے جا رہے ہیں وہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ۔ اس کتاب کے ایک اسلوب کو یوں سمجھتے چلیے کہ اس کتاب میں جب بھی کسی صحابی کا تذکرہ شروع ہوتا ہے تو رأفت باشا رحمہ اللہ نے ابتدائے درس میں اس صحابی کے متعلق رسول خدا نے جو امتیازی بات ارشاد فرمائی اسے وہ شروع میں بیان کر دیتے ہیں۔ تو ابو عبیدہ بن جراح کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امتیازی بات فرمائی وہ یہ تھی: لکل امت امین وامین هذه الامت ابو عبیدہ، کہ ہر امت کا ایک امین شخص ہوتا ہے، ایک ذمہ دار شخص ہوتا ہے۔ امین کہتے ہیں جو ذمہ دار ہو، جس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے، جس سے اس امت کے بارے میں پوچھا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہر امت کا ایک ذمہ دار اور ایک امین شخص ہوتا ہے، اور اس امت کے امین ابو عبیدہ ہیں۔ اب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا تعارف کرا رہے ہیں۔ کان وضیء الوجہ، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ روشن روح تھے، بہی الطلعتی، نہایت خوبصورت خد و خال کے مالک تھے۔ طلعتن کہتے ہیں ظاہری ہیئت کو، جو انسان کے چہرے سے لے کر پاؤں تک جو ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ظاہری ہیئت۔ اس کے متعلق کہتے ہیں بہی الطلعتی، یعنی نہایت خوبصورت خد و خال اور جسم والے تھے۔ نحیل الجسمی، کمزور جسم یعنی موٹے نہیں تھے۔ نحیل الجسمی، دبلے جسم کے مالک تھے۔ طویل القامتی، لمبا بدن تھا۔ خفیف العارضین، یعنی آپ عارض کہتے ہیں گالوں کو، گال ہلکے ہونے سے مطلب یہ ہے کہ آپ کی داڑھی ہلکی تھی۔ خفیف العارضین، آپ کی داڑھی ہلکی داڑھی والے تھے۔ ترتاح العین لمرآہ، آنکھیں آپ کو دیکھ کر اطمینان محسوس کرتی تھی۔ مرآ یہ رآ یرا کا مصدر میمی ہے۔ ترتاح العین لمرآہ، آنکھیں آپ کو دیکھ کر اطمینان محسوس کرتی تھیں، آپ کو دیکھ کر سکون حاصل کرتی تھیں۔ وتأنس النفس للقیاہ، اور لوگ، نفس یعنی جانیں، یعنی لوگ آپ سے مل کر اور آپ سے ملاقات کر کے مانوس ہوتے تھے۔ وَيَطْمَئِنُّ إِلَيْهِ الْفُؤَادُ، اور دل ان کی جانب یعنی ان سے مطمئن ہوتا تھا، اور ان سے مطمئن یا یوں کہہ لیں ان کی طرف کھنچتے تھے، دل ان کی طرف کھنچتے تھے۔ وَكَانَ إِلَى ذَلِكَ رَقِيقَ الْحَاشِيَةِ، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ملنسار بھی تھے۔ جم التواضع، بہت نہایت تواضع برتنے والے تھے، یعنی شدت کے ساتھ تواضع اختیار کرنے والے تھے۔ تواضع کہتے ہیں آدمی کا چھوٹا بن کر رہنا، آدمی کا خود کو چھوٹا بنا کر رکھنا، اسے کہتے ہیں تواضع، یعنی اپنی بڑائی میں نہ رہنا۔ تو یہ ابو عبیدہ میں خاص صفت تھی کہ جم التواضع، نہایت متواضع تھے۔ شدید الحیاء، بہت زیادہ باحیا تھے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ لکنہ اذا حزب الامر، لیکن جب کوئی معاملہ شدت اختیار کر لیتا، وجد الجد، اور کوئی میٹر اور کوئی معاملہ سنگین ہو جاتا، یغدو، تو وہ ہو جاتے تھے، یغدو یعنی اصبح یصبح صار یصیر، ہو جاتے تھے کأنہ اللیث عادیا، وہ اس شیر کی طرح ہو جاتے تھے جو کہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہو۔ عادیا یعنی عادہ سے بنا ہے، عادیا یعنی حملہ آور شیر کی طرح وہ اس وقت معلوم ہوتے تھے۔ تو ایک طرف نہایت نرم دل، بہت متواضع، بہت باحیا، اور دوسری طرف جب معاملات کا مطالبہ سختی کا ہو، شدت کا ہو، تو وہ شیر جیسے تھے۔ فَهُوَ يُشْبِهُ نَسْلَ السَّيْفِ رَوْنَقًا وَبَهَاءً، تو وہ نسل السیف رونقا وبہاء، تو وہ تلوار کی دھار یا تلوار کی انی کہتے ہیں جو تلوار کی یعنی ایک تلوار میں دستہ ہوتا ہے جس سے تلوار کو پکڑا جاتا ہے، پھر اس کی جو دھار ہوتی ہے جو جس سے وہ کاٹتی ہے اسے انی کہتے ہیں اردو میں۔ تلوار کی انی یعنی تلوار کی دھار میں سے مشابہ تھے، لیکن تلوار سے دو طرح کی ان کی مشابہت تھی۔ ایک تو رونقا وبہاء، ایک مشابہت جمال میں تھی، خوبصورتی میں تھی۔ فہو یشبہ نسل السیف رونقا وبہاء، تو وہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تلوار کی دھار سے رونق اور خوبصورتی میں مشابہ تھے۔ وَيَحْكِيهِ حِدَّةً وَمَضَاءً، اور ساتھ ہی ساتھ تلوار کی کاٹ دینے کی صلاحیت اور کاٹ کر گزر جانے کی صلاحیت، ابو عبیدہ تلوار کی اس صفات سے بھی مشابہ تھے۔ تو آپ دیکھتے ہیں یہ جو تشبیہ دی ہے بہت لطیف اور بہت بہترین تشبیہ دی ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تلوار میں ایک طرف ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت خوبصورت لگتی ہے، آدمی اس سے جمال حاصل کرتا ہے، اسے نکالتا ہے تو وہ چمک رہی ہوتی ہے، دیکھنے میں بہت اچھی لگتی ہے۔ تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے تلوار کی وہ خوبصورتی اور وہ رونق اور وہ روشنی بھی تھی، تو وہ تلوار کی اس خوبصورتی کے بھی مالک تھے۔ اور دوسری طرف تلوار کا ایک پہلو یہ ہے کہ وہ کاٹ دیتی ہے، اس طرح کاٹ دیتی ہے کہ وہ کاٹ کر آر پار ہو جاتی ہے، گزر جاتی ہے۔ مضاءً، مضا یعنی گزرنا، ذہب۔
مرہ. تو دوسری طرف ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ میں تلوار کی وہ صلاحیت بھی تھی کہ جو کاٹ سکتی تھی، جو دوسروں کو معاملات کے وقت جب کہ مطالبہ ہو معاملات کا، پریشان بھی کر سکتی تھی. تو تلوار کے دونوں عنصر آپ یعنی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ میں جمع تھے. ایک طرف وہ خوبصورتی اور رونق میں تلوار سے مشابہ تھے، اور دوسری طرف اس کے کاٹ دینے کی صلاحیت اور کاٹ کر الگ تھلگ کر دینے کی جو صلاحیت ہے، گزر جانے کی صلاحیت ہے، اس میں بھی تلوار کے مشابہ تھے. ذالکم هو امین امت محمد، یہ کون ہے؟ یہ اس امت محمدیہ کے امین یعنی عامر بن عبداللہ بن الجراح الفہری القرشی، یعنی عامر بن عبداللہ بن جراح الفہری القرشی. فہری یعنی فہر خاندان سے تعلق تھا، قرشی یعنی قریش، قبیلہ قریش کے فرد تھے. المکنہ بابی عبیدہ، جن کی کنیت ابو عبیدہ ہے، جن کو کنیت ابو عبیدہ کی کنیت سے جنہیں بلایا جاتا ہے. نعتہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی وصف بیان کی ہے، ان کی تعریف کی ہے. تو فرمایا فقال ثلاثة من قریش اصبح الناس وجوہا، یعنی قریش کے 3 لوگ ایسے ہیں جو لوگوں میں سب سے زیادہ روشن روح، سب سے زیادہ حسن والے ہیں. واحسنها اخلاقا، اور لوگوں میں سب سے زیادہ با اخلاق ہیں. واثبتها حیاء، اور سب سے زیادہ با حیا ہیں. ان حدثوک، ان کی صفت یہ ہے کہ ان حدثوک، اگر وہ تم سے کوئی بات بیان کریں گے، لم یکذبوک، وہ تم سے جھوٹ نہیں بولیں گے، وہ تم سے غلط بیانی نہیں کریں گے. وان حدثتهم، حدث یحدث بیان کرنا، اور اگر تم ان سے کوئی بات بیان کرو، اگر تم ان کو کوئی کسی چیز کی خبر دو، لم یکذبوک، تو وہ تمہیں جھٹلائیں گے نہیں، تمہاری طرف جھوٹ کی نسبت نہیں کریں گے یا تمہیں جھوٹا نہیں ثابت کریں گے. اور وہ 3 کون ہیں؟ ابو بکر صدیق، ابو بکر رضی اللہ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، اور ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ. تو گویا ابو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جو 3 لوگ جنہیں قریش کے عزت دار لوگوں میں شمار فرمایا، ان میں ایک ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں. آگے فرماتے ہیں کان ابو عبیدہ من السابقین الاولین الی الاسلام، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اسلام لانے والے لوگوں میں سے ایک ہیں. فقد اسلم فی اليوم التالی لاسلام ابی بکر، تو یقیناً وہ اس دن کے اگلے دن ایمان لائے کہ جس دن یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے اگلے دن ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اسلام لائے. وکان اسلامہ علی یدی الصدیق نفسہ، اور خود ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر ہی ہوا. فمضى به وبعبد الرحمن بن عوف وبعثمان بن مزعون وبالارقم بن ابي الارقم الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم. مضى جیسے ذهب سیلا با کے ساتھ لے جانا، ویسے مضى سیلا با کے ساتھ لے جانا، لہذا یہاں مضى میں جو ضمیر ہوا کہ وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف لوٹے گی. ابو بکر رضی اللہ عنہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو، عبد الرحمن بن عوف اور عثمان بن مزعون اور ارقم بن ابی الارقم رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے. فاعلنوا بین یدی کلمۃ الحق، تو ان تمام لوگوں نے اللہ کے نبی کے سامنے حق کے کلمے کا اعلان کیا. فكانوا القواعد الأولى التي أقيم عليها صرح الإسلام العظيم، تو یہ لوگ یعنی یہ جو سابقین الاولین ہیں، یہ لوگ القواعد الاولى، یہ وہ پہلی بنیادیں ہیں جس پر التي أقيم عليها، جس پر قائم کیا گیا صرح الإسلام العظيم، یعنی اسلام کی بلند و بالا عمارت جس پر قائم کی گئی، یہ صحابہ وہ اول ترین بنیادیں ہیں. فكانوا القواعد الاولى التي اقيم عليها صرح الاسلام العظيم، تو یہ تمام صحابہ وہ اول ترین بنیادیں ہیں جس پر اسلام کی بلند و بالا عمارت تعمیر کی گئی. آگے فرماتے ہیں عاش ابو عبیدہ تجربۃ المسلمین القاسیۃ فی مکہ منذ بدایتها الى نہایتها، یعنی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے مکے میں مسلمانوں کے ان سخت تجربات اور ان سخت آزمائشوں کا سامنا کیا. مکہ میں شروع سے لے کر اخیر تک ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کے ان سخت تجربات کا سامنا کیا. عاشا شیئن کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کے ساتھ ہمیشہ رہنا، اسے تو یہاں پر سامنا کیا، برداشت کیا اور اسے جھیلتے رہے، یہ ترجمہ ہوگا. عاش ابو عبیدہ تجربۃ المسلمین القاسیۃ فی مکہ منذ بدایتها الى نہایتها، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے مکے میں شروع سے لے کر اخیر تک مسلمانوں کے سخت تجربات کا سامنا کیا، برداشت کیا. وعانى مع المسلمین السابقین من عنفها وضراوتها وآلامها وأحزانها ما لم يعانه اتباع دین على ظهر الارض، اور فرما رہے ہیں کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے سابقین مسلمانوں کے ساتھ ان تجربات کی شدت، یعنی عنفها میں جو حاکی ضمیر تجربے کی طرف، ان تجربات کی شدت کو، ضراوتن سختی، وہی شدت کے معنی میں، ان تجربات کی سختی اور شدت اور ان آلام اور ان تجربات کی تکلیفوں و احزانیہ اور رنج کو یوں سہا اور ایسے رنج سہے، ما لم یعانیہ اتباع دین علی ظہر الارض، کہ ایسے رنج، ایسی تکلیفیں، ایسی شدت، ایسی سختی کسی دین کے ماننے والوں نے وجہ زمین پر، روئے زمین پر نہیں
دیکھی تھیں. وعانى مع المسلمين السابقين من عنفها وضرابتها وآلامها وأحزانها. اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے سابقین مسلمانوں کے ساتھ ان تجربات کی شدت، سختی اور ایسے ایسے رنج اور ایسی ایسی تکلیفوں کا سامنا کیا کہ ان جیسی تکلیفوں کا سامنا کسی دین کے پیروکاروں نے، کسی دین کے ماننے والوں نے روئے زمین پر نہیں کیا تھا. فثبت للابتلاء، تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ آزمائشوں کے سامنے ثابت قدم رہے. وصدق اللہ ورسولہ فی کل موقف، اور اللہ اور اس کے رسول کو اپنے وعدے کو ہر مسئلے اور ہر مرحلے میں نبھاتے رہے. صدقہ فلانن کے معنی ہوتا ہے کسی سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا. صدق اللہ ورسولہ فی کل موقف، اور ہر معاملے اور ہر مرحلے میں اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے وعدے کو نبھاتے رہے. لیکن محنت ابی عبیدہ، یہ تو پورا یعنی تمام مسلمانوں نے اس شدت کو برداشت کیا، لیکن آگے بتا رہے ہیں لیکن محنت ابی عبیدہ یوم بدر فاقت فی عنفها حسبان الحاسبین وتجاوزت خیال المتخیلین. تجاوز مانے بھی وہی فاقہ کے ہیں، یعنی بلند ہو جانا. لیکن بدر کے دن ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی جو آزمائش تھی وہ اپنی شدت کے لحاظ سے گمان کرنے والوں کے گمان سے بھی بلند تر اور خیال کر سکنے والوں کے خیال سے بھی بلند و بالا تھی. یعنی اس کا معیار سوچنے والوں کی سوچ اور خیال کرنے والوں کے خیال سے بھی کہیں بڑھ کر تھا. انطلق ابو عبیدہ یوم بدر یسول بین الصفوف صولة من لا يهاب الردى. بدر کے دن ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ صفوں کے درمیان یوں اس شخص کی طرح حملہ کر رہے تھے، صولۃ، اس شخص کی طرح حملہ کرتے جاتے تھے، من لا يهاب الردى، جو مرنے کا، ہلاکت کا خوف نہ رکھتا ہو. فہابہ المشرکون، تو مشرکین میں ابو عبیدہ کی ہیبت بیٹھ گئی. ویجول جولۃ من لا يحذر الموت، اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ایسے جنگ کے میدان میں ایسے چل پھر رہے تھے، ایسے حرکت کر رہے تھے، جولۃ، اس شخص کی حرکت کرنے کی طرح، جولۃ من لا يحذر الموت، کہ جو کہ موت سے اندیشہ نہ رکھتا ہو، موت کا اندیشہ نہ رکھتا ہو. فحذرہ فرسان قریش، تو قریش کے جو گھڑ سوار تھے، یعنی لشکر میں دو طرح کے سپاہی ہوتے ہیں، ایک گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں، ایک پیادہ پا ہوتے ہیں، ایک پا پیادہ ہوتے ہیں، پیدل چلنے والے ہوتے ہیں. تو یہ قریش کے جو گھڑ سوار سپاہی تھے وہ آپ سے بچنے لگے. وجعلوا يتنحون عنه كلما واجهوه، اور كلما واجهوه، جب بھی ان گھڑ سواروں کا مقابلہ ابو عبیدہ سے ہوتا، جعلوا يتنحون عنه، وہ لوگ آپ سے بچنے لگتے اور آپ سے کنارہ کشی اختیار کرنے لگتے اور آپ سے کسی گوشے کی طرف بھاگنے لگتے. یہ قریش کے گھڑ سواروں کا حال تھا. لیکن رجلا واحدا منهم جعل يبرز لابي عبيدة في كل اتجاه، ایک طرف قریش کے گھڑ سوار ہیں کہ بچ رہے ہیں اور ابو عبیدہ کا سامنا نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، اور جب بھی سامنے آ رہے ہیں تو ان سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں. دوسری طرف انہی میں سے، قریش میں سے ایک شخص تھا، جعل يبرز لابي عبيدة في كل اتجاه، جو ابو عبیدہ کے سامنے ہر سمت اور ہر جانب ظاہر ہونے لگا اور سامنے آنے لگا. برز يبرز ظہر. فكان ابو عبیدہ يتحرف عن طریقه ويتحاشى لقاءه، تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اس کے راستے سے، یعنی اس شخص کے راستے سے بچنے لگے، اور ويتحاشى لقاءه، اور اس سے لڑائی سے، اس کے مقابلے سے اجتناب کرنے لگے. یعنی ابو عبیدہ نہیں چاہتے تھے کہ اس شخص سے مقابلہ کریں. فکان ابو عبیدہ یتحرف عن طریقی، تو ابو عبیدہ اس کے راستے سے، اس شخص کے راستے سے الگ ہو جاتے، اور ویتحاشى لقاءه، اور اس سے مقابلہ کرنا نہیں چاہتے تھے، اس سے مقابلے سے اجتناب کر رہے تھے. ولج الرجل فی الہجوم، لیکن وہ شخص حملہ کرنے میں بضد رہا، وہ شخص بار بار اصرار کے ساتھ حملہ کرتا رہا. ولج الرجل، یعنی اصرار کیا، فی الہجوم، حملہ کرنے میں، یعنی اس شخص نے حملہ کرنے میں اصرار سے کام لیا، ضد سے کام لیا. وَأَكْثَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ مِنَ التَّنَحِّ، اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بھی اور زیادہ بچنے لگے اس سے کہ وہ میرے سامنے نہ آئے. وَأَكْثَرَ، حالانکہ ایک طرف لوگ ان سے ڈر رہے ہیں تو کیا معاملہ ہے کہ ابو عبیدہ ان سے بچ رہے ہیں، آگے بات آئے گی. وَأَكْثَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ مِنَ التَّنَحِّ، اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بھی اور زیادہ بچنے لگے. وَسَدَّ الرَّجُلُ عَلَى أَبِي عُبَيْدَةَ الْمَسَالِكَ، لیکن اس شخص نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے راستوں کو روک کر رکھ دیا. وَوَقَفَ حَائِلًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِتَالِ أَعْدَاءِ اللَّهِ، اور وہ شخص ابو عبیدہ اور اللہ کے دشمنوں کو، جو کہ اللہ کے دشمن، جو کہ انسانوں کے دشمن، اللہ کے دشمنوں کے قتل کرنے کی راہ میں وہ شخص ابو عبیدہ کے سامنے حائل ہو گیا. فلما ضاق به ذرعا، تو جب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے صبر نہ ہوا اور آپ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، آپ کے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا. ضاق به ذرعا، یہ ایک تعبیر ہے جو اسی طرح استعمال ہوتی ہے، نیچے حاشیے میں لکھا ہوا لم يستطع الصبر علیہ، کہ آپ اب جب صبر کرنے کی سکت نہ رکھ سکے. ضرب رأسه بالسیف ضربة، تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے تلوار کے ذریعے سے اس کے سر پر ایک ایسا وار کیا کہ اس وار نے اس کی کھوپڑی کو دو حصوں میں، فلقتین نصفین، یعنی دو حصوں میں تقسیم، دو حصوں میں الگ کر کے رکھ دیا. فخر الرجل سریعا بین یدیہ، تو وہ شخص ابو عبیدہ کے سامنے ہی چت ہو کر دھڑام سے گر پڑا.
یعنی سریعاً ای مصروعاً ای مقتولاً، یعنی قتل ہو کر آپ ابو عبیدہ کے سامنے ہی گر پڑا. لا تحاول ایھا القاری الکرام ان تخمن من یکون الرجل السریع، اے پڑھنے والوں یہ کوشش نہ کرنا کہ تم گمان کرنے لگو کہ بھلا وہ جو قتل ہوا شخص ہے وہ کون ہوگا، تم گمان نہیں کر سکو گے. لا تحاول، نہ کوشش کرو، ایھا القاری الکرام، پڑھنے والے قاری معزز قارئین کرام، کوشش نہ کریں کہ آپ گمان کریں کہ آپ اندازہ لگائیں. خمن یخمن تخمینا یعنی اندازہ لگانا. ان تخمن من یکون الرجل السریع، کہ وہ مقتول شخص، وہ چت شخص کون ہے. اما قلت لك، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا، یعنی اس سے پہلے میں نے نہیں کہا، ان عنف التجربة فاق حسبان الحاسبین، کہ ابو عبیدہ کے اس تجربے کی شدت اور اس آزمائش کی شدت خیال گمان کرنے والوں کے گمان وجاوز خیال المتخیلین، اور خیال متخیلین کے خیال سے بھی کہیں بڑھ گئی تھی. وَلَقَدْ يَتَصَدَّعُ رَأْسُكَ، اور یقیناً تمہارا سر پھٹ پڑے گا، اذا عرفت، اگر جب تم جانو گے کہ ان الرجل السریع، کہ جو شخص، وہ چت شخص، وہ مقتول شخص، هو عبد الله بن الجراح والد ابی عبیدہ، وہ مقتول شخص ابو عبیدہ کے والد عبداللہ بن جراح تھے، کوئی اور نہیں، وہ ابو عبیدہ کے والد عبداللہ بن جراح ہی تھے جو مقتول ہوئے، جن کا قتل ہوا. لم يقتل ابو عبیدہ اباہ، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ کو قتل نہیں کیا. وانما قتل الشرک فی شخص ابیہ، بلکہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ کے اندر جو شرک تھا، جو اللہ سے مقابلے کی ضد تھی اور اللہ کی دشمنی تھی، در حقیقت انہوں نے اس کو قتل کیا. وہاں پر ان کے پاس دو راستہ تھا، یا تو آپ یعنی میدان چھوڑ دیتے اپنے والد کے لیے اور والد کو دین پر، رسول پر، اللہ پر ترجیح دے دیتے، اور ایک راستہ یہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے تعلق کو غالب رکھتے ہوئے اپنے والد کے تعلق کو مرجوح قرار دے کر انہیں قتل کر دیا جائے. اور یقیناً یہ دوسرا راستہ ہی قابل ترجیح تھا، کیونکہ جب کوئی شخص اللہ کا دشمن ہو جائے تو وہ انسانیت کا سب سے پہلے دشمن ہوتا ہے، پھر وہ اللہ کا دشمن ہوتا ہے. فانزل اللہ سبحانہ فی شأن ابی عبیدہ و شأن ابیہ قرآنا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور ان کے والد ان کے باپ کے سلسلے میں قرآن نازل کیا. فقال، تو اللہ نے کہا، علت کلمتہ، اس کے کلمے بلند ہوں. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تم کسی ایسی قوم کو جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، ایسا نہیں پاؤ گے کہ یوادون من حاد اللہ، کہ وہ اللہ سے دشمنی کرنے والوں اور اللہ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ اللہ سے دشمنی کرنے والوں اور اس کے رسول سے دشمنی کرنے والوں سے وہ لوگ محبت کریں. وادہ یوادی موادتاً، یعنی محبت کرنا، حادہ مقابلہ کرنا، دشمنی کرنا، عادہ یعادی. یوادون من حاد اللہ، کہ وہ لوگ ایسے لوگوں سے جو اللہ سے دشمنی کریں اور اس کے رسول سے دشمنی کریں ان سے محبت کرتے ہیں. ولو کانوا آباءہم، گرچہ وہ دشمنی کرنے والے ان کے باپ دادا ہوں، او ابناءہم، یا ان کے لڑکے ہوں، او اخوانہم، یا ان کے بھائی بندو ہوں، او عشیرتہم، یا ان کے قریبی رشتہ دار ہوں. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو راسخ کر دیا ہے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور ان کی تائید اپنی ایک روح، اپنے حکم کے ذریعے سے کی. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن باغات کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے. اولئک حزب اللہ، یہی لوگ اللہ کا لشکر ہیں. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور سن لو کہ اللہ ہی کا لشکر کامیاب ہونے والا ہے. آگے فرماتے ہیں، لم یکن ذلک عجیبا من ابی عبیدہ، اوپر جو ابو عبیدہ نے کارنامہ انجام دیا، یہ ابو عبیدہ کی جانب سے کوئی عجیب و غریب اور کوئی قابل حیرت چیز نہیں تھی. فقد بلغ من قوت ایمانہ باللہ ونصحہ لدینہ، تو یقیناً ابو عبیدہ ایمان باللہ کی قوت کے ذریعے سے، ونصحہ لدینہ، اور اللہ کے دین کی خیرخواہی کے ذریعے سے، والامانۃ علی امت محمد، اور امت محمدیہ پر احساس ذمہ داری اور احساس امانت داری کی وجہ سے، مبلغاً ایک ایسے مقام پر پہنچ چکے تھے، طمحت الیہ نفوس کبیرۃ عند اللہ، کہ ایسے مقام کی، ایسے مرتبے کی، طمع تطلع الیہ، یعنی طمحت الیہ نفوس کبیرۃ عند اللہ، کہ ایسے مقام کی بڑی جانیں، بڑے لوگ، نفوس جانیں یعنی بڑے لوگ اللہ کے ہاں ایسے مقام کی چاہت رکھتے ہیں، ایسے مقام کی تمنا رکھتے ہیں. یعنی دوبارہ سن لیجئے کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ایمان باللہ کی قوت اور اللہ کے دین کی خیرخواہی اور امت محمدیہ سے امانت داری کے جذبے کی وجہ سے مبلغاً ایک ایسے مرتبے کو پہنچ گئے تھے، ایک ایسی منزل پہ جا پہنچے تھے کہ ایسی منزل اور ایسے مقام و مرتبے کی چاہت اللہ کے نزدیک بڑی جانیں اور بڑے لوگ کیا کرتے ہیں. حدث محمد بن جعفر
محمد بن جعفر نے بیان کیا، قال وہ کہتے ہیں قدم وفد من النصارى على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عیسائیوں کا ایک گروہ آیا، فقال تو انہوں نے کہا یا ابا القاسم، اے ابو قاسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، ابعث معنا رجلا من اصحابک، اپنے صحابہ میں سے ہمارے ساتھ ایک شخص کو بھیج دو، ترضاہ لنا، جس کو تم پسند کرتے ہو، لیحکم بیننا فی اشیاء من اموالنا اختلفنا فیها، تاکہ وہ شخص ہماری ان چیزوں، ہمارے مال کی ان چیزوں میں حاکم بن جائے، فیصلہ کر دے، اختلفنا فیہا، کہ جس میں ہمارے درمیان اختلاف ہو گیا ہے، فإنکم عندنا معشر المسلمین مرضیون، تو یقیناً ہمارے نزدیک تم لوگ یعنی مسلمانوں کا معاشرہ، مسلمانوں کا گروہ، مرضیون یعنی ایسے لوگ ہیں کہ جن سے ہم راضی ہیں، یعنی تمہیں بطور حکم ہمارے لوگ دیکھنے کو راضی ہیں، فإنکم عندنا، تو یقیناً تم لوگ ہماری نزدیک، ہماری رائے میں، مرضیون وہ لوگ ہو جن سے بطور حکم ہم لوگ راضی ہیں۔ یہاں یعنی مرضیون کا فاعل ذکر نہیں کیا گیا، لیکن ترجمے میں اسے کھول دیا جائے تو مطلب ہوگا کہ تم لوگ سے ہم لوگ راضی ہیں بطور حکم۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ائتونی العشیۃ ابعث معکم القوی الامین، تم لوگ میرے پاس، عشیہ کے کئی ترجمہ کیا گیا ہے، عشیہ کے معنی رات کے بھی ہوتے ہیں، عشیہ کے معنی عصر کے بھی بتائے گئے ہیں، اور عشیہ کے معنی ظہر کے بھی ہیں۔ آگے جو عمر بن خطاب ظہر کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے یہاں ظہر کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ تم لوگ میرے پاس ظہر کے وقت آنا، میں تمہارے ساتھ طاقتور اور ایک امین شخص کو بھیج دوں گا۔ قال عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب کہتے ہیں فرحت الى صلاة الظہر مبکرا، تو میں ظہر کی نماز کے لیے بہت جلدی چلا گیا، وانی ما احببت الامارة حبی ایاها یومئذ، اور یقیناً میں نے امارت اور مانیٹری اور ذمہ داری کو نہیں چاہا تھا، حبی ایاها، میری اس محبت کی طرح جو میں نے اس دن امارت کے متعلق، امارت کے ضمن میں چاہا تھا، رجاء ان اکون صاحب هذا النعت، اس طمع اور اس چاہت کی وجہ سے کہ میں اس تعریف کا، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ابعث معکم القوی الامین، کہ میں تمہارے ساتھ طاقتور اور امانت دار شخص کو بھیجوں گا، اس تعریف کا میں مستحق ہو جاؤں۔ تو کہہ رہے ہیں وانی ما احببت الامارۃ، اور میں نے امارت، ذمہ داری، مانیٹری نہیں چاہی تھی اس دن اسے چاہنے کی طرح، اس امید کی وجہ سے کہ میں اس تعریف اور اس تمغے کا اور ان اوصاف کا مستحق ہو جاؤں، ان اوصاف کا مالک ہو جاؤں۔ فلما صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھا دی، جعل ينظر عن یمینہ وعن یسارہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں بائیں دیکھنے لگے، فجعلت اتطاول له لیرانی، تو میں بتکلف ان کے سامنے خود کو ظاہر کر رہا تھا تاکہ وہ مجھے دیکھ لیں۔ اتطاول یعنی آدمی بڑا نہیں ہے لیکن پھر بھی اپنے قد کو بڑھا رہا ہے، اپنے جسم اور کو تھوڑا اوپر کر کے دکھا رہا ہے تاکہ کوئی شخص اسے دیکھ لے، تو یہ تطاول استعمال ہوتا ہے۔ باب تفاعل میں تکلف کی جو خصوصیت ہے وہ آپ کو معلوم ہی ہے۔ فجعلت اتطاول له لیرانی، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنے آپ کو مزید ظاہر کر رہا تھا، مزید لمبا کر رہا تھا تاکہ وہ مجھے دیکھ لیں۔ فلم يزل يقلب بصره فينا، تو وہ مسلسل جو ہے اپنی نگاہیں ادھر ادھر پھیرتے رہے ہمارے درمیان۔ فلم يزل يقلب بصره فينا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر اپنی نگاہوں کو ہمارے درمیان ادھر ادھر دوڑاتے رہے، حتی رأى ابا عبیدہ بن الجراح، یہاں تک کہ آپ نے ابو عبیدہ بن جراح کو دیکھ لیا، فدعاہ، تو انہیں بلایا، فقال، اور کہا، اخرج معهم، ان کے ساتھ جاؤ، فقد بینہم بالحق، اور حق کے ساتھ، فی مختلف فیہ، جن چیزوں میں ان لوگوں نے اختلاف کر لیا ہے ان کے درمیان فیصلہ کر دو۔ فقلت، تو میں نے کہا، ذهب بها ابو عبیدہ، ابو عبیدہ یہ موقع لے اڑے۔ ولم يكن ابو عبیدہ امینا فحسب، آگے بیان کریں کہ ابو عبیدہ صرف امانت دار، امین شخص نہیں تھے، وانما كان يجمع القوة الى الامانة، بلکہ وہ امانت کے ساتھ قوت و طاقت کے بھی جامع تھے، یعنی ان کے اندر امانت داری کے ساتھ قوت و طاقت، جمع مردی و بلند ہمتی بھی ان کے اندر جمع تھی۔ وقد برزت هذه القوة في اکثر من موطن، اور یہ اس قوت اور اس طاقت کا اظہار اور اس طاقت کا ظہور بہت سے مواقع پر ہوا۔ برزت یوم بعث الرسول جماعة من اصحابه ليتلقوا عیرا لقریش، اس قوت کا ظہور اس دن بھی ہوا کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے ایک جماعت کو قریش کے ایک قافلے سے مقابلے کے لیے بھیجا۔ تلقا قابل عیرا اصل میں جمل کے معنی میں ہے، یہاں پہ عیر سے مراد اس کے اوپر جو سامان وغیرہ لدا ہوتا ہے تو وہ مراد ہے۔ لیتلقوا عیرا لقریش، تاکہ وہ قریش کے قافلے سے مقابلہ کریں۔ وامر علیہم ابا عبیدہ رضی اللہ عنہم وعنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے پر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو امارت کی ذمہ داری سونپ دی۔ وزودہم جرابا من تمر، اور اس جماعت کو کھجور کی ایک پوٹلی، کھجور کی ایک
کھجور کی ایک پاکٹ بطور زاد راہ عنایت کی. زودہ یعنی زاد راہ دینا. وزودہم جرابا من تمر, اور ان صحابہ کو کھجور کی ایک پوٹلی بطور زاد راہ عنایت کی. لم یجد لہم غیرہ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کے لیے یعنی اس جماعت کے لیے جو کہ جہاد میں جا رہی ہے, سفر بھی کرے گی, لڑائی بھی کرے گی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پوٹلی کے علاوہ اور ان کے لیے کچھ نہ مل سکا تھا. فکان ابو عبیدہ یعطی الرجل من اصحابہ کل یوم تمرۃ, تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہر شخص کو ہر دن ایک کھجور عنایت کیا کرتے تھے. فیمصہ الواحد منہم کما یمص الصبی ضرع امہ, تو ان میں سے ہر ایک شخص اس کھجور کو اس طرح چوستا تھا, اس طرح اسے اپنے ہونٹوں میں رکھ کر اس کے رس کو چوستا تھا, کما یمص الصبی ضرع امہ, جس طرح ایک بچہ اپنے ماں کی تھن کو اپنے ماں کی تھن کو اپنے منہ سے ماں کی پستان کو چوسا کرتا ہے. تو مطلب یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پورے دن میں ایک کھجور, اور اس کھجور پر ایک مجاہد کو, ایک مسافر کو, ایک پردیسی کو گزارا کرنا ہے, تو وہ اس کھجور کو رکھ کر جتنا دیر ہو سکتا تھا اسے منہ میں رکھ کر دھیرے دھیرے اسے کھاتے تھے تاکہ اس پر پورا گزارا کیا جا سکے. ثم یشرب علیہا ماء, پھر ان میں سے ہر ایک اس پر پانی پی لیتا تھا. فکانت تکفیہ یومہ الی اللیل, تو وہ کھجور ان کے دن سے لے کر رات تک کے لیے کافی ہو جاتی تھی. وفی یوم احد حین ہزم المسلمون وطفق صائح المشرکین ینادی, اور احد کے دن جب کہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی تھی اور مشرکین کے پکارنے والا پکارنے لگا تھا, ینادی وطفق صائح المشرکین ینادی, اور مشرکین کا پکارنے والا پکارنے لگا تھا, دلونی علی محمد, کہ مجھے محمد کا پتہ بتاؤ, دلونی علی محمد, مجھے محمد کا پتہ بتاؤ. کان ابو عبیدہ احد النفر العشرة الذين احاطوا بالرسول ليزودوا عنه بصدورهم رماح المشركين, تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ان 10 لوگوں پر مشتمل جماعت میں سے ایک تھے جن 10 لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر رکھا تھا, ليزودوا عنه, تاکہ لیذودوا عنہ بصدورہم رماح المشرکین, تاکہ وہ لوگ اپنے سینوں کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے نیزوں وغیرہ سے بچائیں. تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ان 10 لوگوں میں سے ایک تھے. فلما انتهت المعركة, تو جب لڑائی ختم ہو گئی, كان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم قد كسرت رباعیته, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رباعی دانت جو ثنایا کے بغل میں ہوتے ہیں وہ ٹوٹ چکے تھے. وشج جبینہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پھٹ گئی تھی. وغارت فی وجنته حلقتان من حلق درعه, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گال میں آپ کی زرہ کے دو کڑیاں, آپ کی زرہ کی 2 کڑیاں آپ کے گالوں میں چلی گئی تھیں. غارہ یعنی غاصہ. فاقبل علیہ الصدیق یرید انتزاعہما من وجنته, تو ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے کہ ان دونوں کڑیوں کو آپ کے گال سے نکال دیں. فقال له ابو عبیدہ, تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا, اقسم علیک ان تترک ذلک لی, میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ آپ اس چیز کو میرے لیے چھوڑ دیں. فترکہ, تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ چیز تو ان کے لیے چھوڑ دی. فخشی ابو عبیدہ, تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو یہ اندیشہ لاحق ہوا, ان اقتلعہما بیدہ, کہ اگر انہوں نے ان دونوں کڑیوں کو اپنے ہاتھ سے نکالا, ان یؤلم رسول اللہ, کہیں یہ چیز اللہ کے رسول کو تکلیف میں نہ ڈال دے. فعز علی اولاہما بثنیتہ, تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کڑیوں میں سے ایک کڑی کو اپنی ثنایا دانت, یعنی ثنایا وہ دانت ہوتا ہے جو انسان کے سب سے پہلے نکلنا شروع ہوتا ہے, جو بالکل سامنے ہوتا ہے نیچے, تو آپ نے ان دونوں کڑیوں میں سے پہلی کڑی کو اپنی ثنایا کے ذریعے سے پکڑا, عزا قویا محکما, نہایت مضبوط طریقے سے پکڑا. فاستخرجھا, تو اسے نکال دیا. ووقعت ثنیتہ, لیکن آپ کے جو یہ ثنایا میں سے ایک جو یہ دانت تھا یہ ٹوٹ گیا. ثم عز علی الاخرى, پھر آپ نے دوسرے کو پکڑا بثنیتہ الثانیہ, دوسرے ثنایا دانت سے. فاقتلعہا, تو اسے بھی نکال دیا. فسقطت ثنیتہ الثانیہ, تو آپ کا دوسرا ثنایا دانت بھی ٹوٹ گیا. قال ابو بکر, ابو بکر انہی کے سلسلے میں کہتے ہیں, فکان ابو عبیدہ من احسن الناس حتما, تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ وہ لوگ جن کے سامنے کے 2 دانت ٹوٹے رہتے ہیں, حتما یعنی جن کے سامنے کے 2 دانت ٹوٹے رہتے ہیں, ان لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تھے. لقد شهد ابو عبیدہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المشاہد كلها منذ صحبه الى ان وافاه اليقین, تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام معرکوں میں شرکت کی, جب سے اس وقت سے جب کہ آپ نے ان کی رفاقت اختیار کی, اس وقت تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ نہ فرما گئے. لقد شهد ابو عبیدہ مع رسول اللہ صلوات اللہ علیہ المشاہد كلها, ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام معرکوں میں شرکت کی, اس وقت سے جب کہ آپ نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت صحبت اختیار کی تھی اس وقت تک جب تک کہ آپ اس دنیا سے رخصت نہ ہو گئے. وافاہ الیقین یعنی یقین کا آ لگنا. اور اس دنیا میں سب سے زیادہ یقینی چیز، سب سے زیادہ جس چیز میں کوئی گمان نہیں ہو سکتا وہ موت ہے. تو الی ان وافاہ الیقین، اس وقت تک ساتھ تمام معرکوں میں شرکت کرتے رہے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے پردہ نہ فرما لینا پڑا. فلما کان یوم السقیفہ، تو جب یوم سقیفہ کا واقعہ پیش آیا، یعنی یوم سقیفہ وہ دن ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہوا اور سقیفہ بنی ساعدہ میں انصار جمع ہوئے اس مسئلے پر غور و خوض کرنے کے لیے کہ اب جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشن کو اور اس ذمہ داری کو آگے لے کر کون چلے گا، اس مسئلے پہ غور کرنے کے لیے انصار وہاں جمع ہوئے تھے. اور وہاں پر چند ناگوار چیزیں بھی پیش آئی تھیں. انصار میں سے نے آپس میں بیعت کا کچھ نظم کیا جس کی وجہ سے فوراً ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ پہنچے، اور اس کا وہ پورا تفصیلی واقعہ جو سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے. تو جب یوم سقیفہ کا دن تھا تو قال عمر بن الخطاب لابی عبیدہ، عمر بن خطاب نے جب کہ پورے معاملہ درہم برہم ہو رہا تھا اور کسی بات پر اتفاق نہیں ہو رہا تھا، تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو معاملے کو بالکل سلجھانا چاہتے تھے اور چاہتے تھے کہ امت مجتمع ہو جائے، انہوں نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابسط یدک ابایعک، آپ اپنے ہاتھ لائیے، آپ اپنا ہاتھ پھیلائیے، میں آپ سے بیعت کروں گا. فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، تو یقیناً میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان لکل امت امین، کہ ہر امت کا ایک ذمہ دار شخص ہوتا ہے، ہر امت کا ایک امین شخص ہوتا ہے. وانت امین هذه الامه، اور آپ ہی اس امت کے امین ہیں، آپ ہی اس امت کے ذمہ دار ہیں. فقال ابو عبیدہ، تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ما كنت لاتقدم بین یدی رجل امره رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یؤمنا فی الصلاة فامنا حتى مات. ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں ایک ایسے شخص کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے والا کہ جس کو اللہ کے رسول نے نماز میں ہماری امامت کا حکم دیا، فامنا، تو اس نے ہماری امامت کی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. ثم بویع بعد ذلك لأبی بکر الصدیق، پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت ہو گئی. فكان ابو عبیدہ خیر نصیح له في الحق، تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حق کے معاملے میں سب سے بہترین خیرخواہ تھے. واکرم معوان له على الخیر، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے خیر کے معاملات میں سب سے بہترین مددگار تھے. ثم عهد ابو بکر بالخلافة من بعده الى الفاروق، پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد فاروق رضی اللہ عنہ کو کے سپرد خلافت کی ذمہ داری کر دی. فدان له ابو عبیدہ بالطاعة، تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ان کی اطاعت کو اطاعت شعاری کے ساتھ قبول کیا. ولم یعصیہ فی امرہ، دانا معنی ہوتا ہے کسی کے لیے جھکنا، کسی کی امارت کو، کسی کی حکومت کو تسلیم کرنا. تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ان کی حکومت کو اطاعت گزاری کے ساتھ تسلیم کیا. ولم یعصیہ فی امر، اور کسی معاملے میں ان کی مخالفت نہیں کی، ان کی نافرمانی نہیں کی. الا مرة واحدة، سوائے ایک دفعہ کے. فهل تدری ما الامر الذي عصى فيه ابو عبیدہ امر خلیفۃ المسلمین، تو کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ معاملہ جس میں ابو عبیدہ نے خلیفۃ المسلمین کی مخالفت کی وہ کون سا معاملہ ہے؟ تو سنیے. لقد وقع ذلك حين كان ابو عبیدہ بن الجراح في بلاد الشام يقود جيوش المسلمین من نصر الى نصر، یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ شام کے ملک میں مسلمانوں کے لشکروں کو کی قیادت کر رہے تھے فتح در فتح کے بعد. یعنی قیادت کر رہے تھے اس حال میں کہ فتح ملتی جاتی تھی، ایک فتح کے بعد دوسری فتح، ایک فتح کے بعد دوسری فتح، یعنی اس حال میں قیادت کر رہے تھے. اس وقت یہ واقعہ پیش آیا. حتی فتح اللہ علی یدیہ الدیار الشامیۃ کلھا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ہاتھوں تمام شامی علاقے کو فتح کروا دیا. فبلغ الفرات شرقا، تو ابو عبیدہ مشرق میں فرات تک پہنچ گئے. وآسیا الصغرى شمالا، اور شمال میں ایشیا یعنی ایشیا تک جا پہنچے. عند ذلك دہم بلاد الشام طاعون، اسی وقت جبکہ آپ قیادت کر رہے تھے اسلامی لشکروں کی فتوحات کا سلسلہ جاری تھا، اسی وقت شام کے ملک میں ایک ایسا طاعون آدم کا دہم اصاب وقع، ایک ایسا طاعون اور ایک ایسی وبا آدم کی، ما عرف الناس مثلہ، کہ لوگوں نے اس سے پہلے اس جیسی کوئی وبا، اس جیسا کوئی طاعون نہ جانا تھا. فجعل يحصد الناس حسدا، تو وہ طاعون، وہ وبا لوگوں کو کھیتیوں کی طرح ختم کرنے لگی. یعنی یہاں حسدہ کا لفظ حسدہ لاتے ہیں کھیت کاٹنے کے لیے، تو وہ وبا لوگوں کو کھیت کی طرح، یعنی جس طرح کھیت کو آسانی سے کاٹ دیا جاتا ہے تو اس طرح فجعل يحصد الناس حسدا، تو وہ لوگوں کو بالکل کھیتیوں کی طرح ختم کرنے لگی، یعنی اس کے ذریعے سے اس طرح ہلاکت ہو رہی تھی. عند ذلك فما كان من عمر بن الخطاب الا ان وجه رسولا الى ابي عبیدہ برساله، تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی جانب سے یہ ہوا کہ انہوں نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک خط کے ساتھ ایک
ایک پیغامبر کو بھیجا، یقول فیہا اس میں وہ کہتے ہیں انی بدت لی الیک حاجت لا غنا لی عنک فیہا، انی بدت لی الیک حاجت کہ مجھے تمہاری طرف سے یا مجھے تمہاری ضرورت آن پڑی ہے، مجھے تمہاری ضرورت آن پڑی ہے، لا غنا لی عنک فیہا، ایک ایسی ضرورت کہ میں تم سے استغنا نہیں برت سکتا، لا غنا لی مجھے میں تم سے استغنا اس ضرورت کے سلسلے میں نہیں برت سکتا، فإن أتاك کتابی لیلا تو اگر تمہارے پاس میرا خط رات کے وقت آئے، فإنی أعزم عليك ألا تصبح حتى تركب إلي تو میں تمہیں قسم دیتا ہوں، أعزم عليك أي أقسم عليك میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ تم خط ملنے کے بعد صبح نہ کرنا یہاں تک کہ تم میرے پاس سوار ہو کر آ پہنچو، وَإِنْ أَتَاكَ نَهَارًا اور اگر تمہارے پاس میرا خط دن میں پہنچتا ہے، فإني أعزم عليك تو میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ تم شام نہ کرنا یہاں تک کہ تم سوار ہو کر میرے پاس آ پہنچو، فلما أخذ أبو عبيدة كتاب الفاروق تو جب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فاروق رضی اللہ عنہ کے خط کو لیا تو انہوں نے کہا قد علمت حاجت امیر المؤمنین الیہ میں سمجھ گیا کہ امیر المؤمنین کی مجھ سے کیا ضرورت ہے، فهو يريد ان يستبقي من ليس بباق یقیناً وہ ایک ایسے شخص کو یا ایک ایسے شخص کو بچانا چاہتے ہیں جو بچنے والا نہیں ہے، یقیناً انسان کو فنا ہونا ہے، انسان کو موت آنی ہے، تو وہی کہتے ہیں فهو يريد ان يستبقي من ليس بباق کہ وہ ایک ایسے شخص کو جو بچنے والا نہیں ہے اسے وہ بچانا چاہ رہے ہیں، ثم كتب الیہ یقول پھر انہوں نے ابو عبیدہ نے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک خط لکھا جس میں وہ کہتے ہیں یا امیر المؤمنین اے امیر المؤمنین انی قد عرفت حاجتک الیہ مجھے آپ کی ضرورت کا پتہ چل گیا ہے، سمجھ گیا ہوں، وانی فی جند من المسلمین اور میں مسلمانوں کے ساتھ لشکر میں ہوں، ولا اجد بنفسی رغبۃ عن الذی یصیبہ اور میں اپنے ولا اجد بنفسی رغبۃ عن الذی یصیبہم اور میں اپنی جان کو ان چیزوں سے اس چیز سے جو چیز ان مسلمانوں کو لگ رہی ہے بچانے کی رغبت نہیں پاتا ہوں، یعنی جو وبا انہیں ہلاک کر رہی ہے میری خواہش نہیں کہ میں خود اپنی جان کو اس چیز سے بچاؤں، ولا اجد بنفسی رغبۃ اور میں اپنے آپ میں وہ رغبت وہ چاہت نہیں پاتا ہوں عن الذی یصیبہم کہ میں بچوں اس چیز سے یصیبہم جو انہیں ہلاک کر رہی ہے، جو انہیں لگ رہی ہے، یعنی طاعون کی وبا، ولا اريد فراقهم اور میں انہیں نہیں چھوڑنا چاہتا حتى يقضي الله في وفيهم امره یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی میرے اور ان کے سلسلے میں کوئی اپنا حکم اپنا فیصلہ نہ فرما دے، فاذا اتاك كتابي هذا تو جب آپ کے پاس یہ خط پہنچے فحللني من عزمك تو مجھے اپنی قسم سے آزاد کر دیجیے گا، واذن لي بالبقاء اور مجھے یہیں ٹھہرے رہنے کی اجازت دے دیجیے گا، فلما قرأ عمر الكتاب بكى حتى فاضت عيناه تو جب عمر رضی اللہ عنہ نے خط کو پڑھا تو رو پڑے حتیٰ کہ آپ کی آنکھیں بہہ پڑیں، فقال له من عنده تو عمر رضی اللہ عنہ سے وہ لوگ جو آپ کے پاس تھے انہوں نے کہا لشدت ما رأوه من بكائه کیونکہ انہوں نے حضرت عمر کو بہت زیادہ روتے ہوئے دیکھا، تو ان لوگوں نے کہا امات ابو عبیدہ یا امیر المؤمنین اے امیر المؤمنین کیا ابو عبیدہ کا انتقال ہو گیا ہے، فقال تو کہا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا لا ولكن الموت منه قریب انتقال تو نہیں ہوا ہاں مگر موت ان سے قریب ہے، ولم يكذب ظن الفاروق اور فاروق یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس یہ گمان غلط نہیں ہوا، اذ ما لبث ابو عبیدہ ان اصیب بالطاعون کہ ابھی زیادہ وقت نہ ہوا تھا کہ ابو عبیدہ کو وبا نے آ لیا، فلما حضرته الوفات تو جب ان کی وفات کی گھڑیاں ان کے موت کی گھڑیاں آئیں، اوصى جندہ انہوں نے اپنے لشکر کو وصیتیں کی، فقال تو کہا انی موصیکم بوصیۃ میں تمہیں ایک ایسی وصیت کر رہا ہوں ان قبلتموها لن تزالوا بخیر کہ اگر تم اس وصیت کو اس نصیحت کو قبول کر لو مان لو، لن تزالوا بخیر تو ہمیشہ تم خیر و عافیت و سلامتی کے ساتھ رہو گے، اقیموا الصلاۃ نماز قائم کرو، وصوموا شہر رمضان اور رمضان کے روزوں کو رکھو، وتصدقوا اور صدقہ کرو، وحجوا حج کرو، واعتمروا اور عمرہ کرتے رہنا، وتواصوا اور وصیت آپس میں ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہنا، خیر کی باتیں بتاتے رہنا، وانصحوا لامرائکم اور اپنے امیروں اپنے خلفاء کے لیے خیر خواہی کرنا، ولا تغشوہم اور انہیں دھوکہ مت دینا، ولا تلہکم الدنیا یعنی ولا تشغلکم الدنیا اور تمہیں دنیا غافل نہ بنائے، تمہیں دنیا غفلت میں نہ ڈالے، فإن المرء لو عمر الف حول تو یقیناً اگر کسی شخص کو 1000 سال کی بھی زندگی عنایت کر دی جائے، ما کان له بد من ان يسير الى مصرعی تو اس کے لیے اس چیز یعنی میری اس موت سے جس کو تم دیکھ رہے ہو بھاگنے کی جگہ نہیں ہوگی، اس کے بعد بھی ما کان له بد اس کے لیے جگہ نہیں ہوگی، اس کے لیے راستہ نہیں ہوگا بھاگنے کا، من اس سے ان يسير الى مصرعی کہ وہ میری موت تک نہ پہنچے، هذا الذي اس موت سے هذا الذي ترون جسے تم دیکھ رہے ہو، یعنی اگر کسی کو 1000 سال کی بھی زندگی دے دی جائے تو اسے اس میرے انجام تک پہنچنا ہی ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ
اللہ کی تم پر سلامتی اور اس کی رحمتیں ہوں. ثم التفت الى معاذ بن جبل، پھر ابو عبیدہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا اے معاذ لوگوں کو نماز پڑھاؤ. ثم ما لبث ان فاضت روحه الطاہرہ، پھر زیادہ وقت نہ ہوا تھا کہ آپ کی پاک اور سعید روح پرواز کر گئی. فقام معاذ، تو معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا ایھا الناس، اے لوگو، انکم قد فجعتم برجل، یقیناً تم پر ایک ایسے شخص کی مصیبت آ پڑی ہے، ایک ایسے شخص کے ذریعے سے تم مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہو، ایک ایسے شخص کا غم تمہیں آ پڑا ہے. ما اعلم انی رأیت رجلا، میں نہیں جانتا کہ میں نے کسی شخص کو دیکھا ہو ابر صدرا، جو زیادہ کشادہ صدر ہو، جو زیادہ کشادہ قلب ہو، ولا ابعد غائلتا، جو حقد سے، حسد سے، کینہ کپٹ سے زیادہ دور ہو، ولا اشد حبا للعاقبۃ، اور آخرت کا اس سے زیادہ محبت کرنے والا ہو، ولا انصح للعامۃ، اور عوام کا زیادہ خیر خواہ ہو، منہ ابو عبیدہ سے زیادہ. فترحموا علیہ، تو اس پر ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرو. یرحمک اللہ، یرحمکم اللہ، اللہ تم پر رحم کرے گا. یہ تھے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، یہ ان کا سبق جو کہ ہم نے سور من حیات الصحابہ سے پڑھا. انشاءاللہ دوسرا سبق کل اپلوڈ ہوگا. آپ تمام حضرات اس سبق کو بغور سنیں، اور جو چیزیں بھی، جو اشکالات بھی ہوں، وہ کمنٹ میں ضرور بیان کریں یا گروپ میں بیان کریں. انشاءاللہ اسے دور کرنے کی کوشش کی جائے گی. غلطیاں میری طرف سے، اور جو کچھ اچھی باتیں ہوئیں اور جو کچھ صحیح ہوا وہ اللہ کی طرف سے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.